معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہم سب لوگوں کی روزمرہ زندگی سے ہے، اور ہم اس حوالے سے خصوصاً بر صغیر کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ بر صغیر کے ممالک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ایک ہی جیسی صورتحال ہونے کے حوالے سے ہم افغانستان کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بر صغیر کا علاقہ بڑی درخشاں روایات کا امین ہے۔ موہنجودڑو اور ہڑپا جیسی جو تہذیبیں وہ اسی کے حصے میں آئیں۔ اس خطے نے ہندو حکمران دیکھے، عظیم مسلمان حکمران دیکھے، بدھ مت کا دور دیکھا اور یہاں تک کہ تاج برطانیہ کی حکومت دیکھی۔ ہم چونکہ گفتگو کسی تاریخی پس منظر میں نہیں کر رہے، بلکہ آج کے شہری کو جو حالات درپیش ہیں، جن مسائل کا سامنا ہے، اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، تو مختصراً ہم اسی کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ان ممالک پر نظر ڈالی جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یعنی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود عوام کو چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا ہے، اور ان مسائل نے ہی شہریوں کو نفسیاتی مریض بنا رکھا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریب مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں۔ آج سے 60-70 برس قبل ان ممالک میں ریت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اب ہم یہ کہیں کہ ان علاقوں میں چونکہ زمین سے تیل نکل آیا تو شاید اس تیل نے ان کی حالت بدلی تو نہیں۔ صرف اس کا کریڈٹ تیل کو اور گیس کو دینا بھی درست نہیں۔ اس علاقے کی حکومت اور عوام کی ہم آہنگی نے اپنی حالت بدلنے میں کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ اس وقت یہ ہے کہ حکومتوں پر تنقید کرنا، ماضی کی حکومتوں کو کوسنا، مستقبل کی حکومتوں سے توقعات رکھنا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہم بھول گئے کہ بطور شہری ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو میں تو جائزہ لینے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 3 امراض ہیں ہمارے اس وقت عوام میں۔ میں انہیں امراض کہہ رہا ہوں جو جسمانی مرض نہیں ہیں، ذہنی اور نفسیاتی امراض ہیں۔ نمبر 1 بے حسی، نمبر 2 لا تعلقی اور نمبر 3 مایوسی۔ اب یہ امراض پیدا ہونے کے کئی عوامل اور محرکات بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم گفتگو کو مختصر ہی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ امراض موجود ہیں۔ آئیں اب ان کی وجوہات کا پتہ چلانے کے بجائے ان کا علاج دریافت کریں، علاج تجویز کریں ایک دوسرے کو، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرہ بن جائیں۔ بے حسی آپ کو سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ لا تعلقی کا جامہ سب نے پہن رکھا ہے، اور مایوسی جو ہے وہ اس کا برہنہ رقص جاری ہے ہر جگہ۔ اور مایوسی صرف یہ نہیں کہ موجود ہے، بلکہ یا پھیل رہی ہے کہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مایوسی تو کالی گھٹا کی طرح ہمارے معاشرے پر چھا چکی ہے۔ اور اس پر دوسرا ظلم یہ کہ جب کوئی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو وہ اسے اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے بعض اوقات تو کار خیر سمجھ کر پھیلانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو انگریزی میں بہت اچھا لفظ ہے مائنڈ سیٹ۔ ہمارے معاشرے کا اب یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا، جس میں 3 چیزیں ہیں: بے حسی، لا تعلقی اور مایوسی۔ ہم سب نے فرض کر لیا کہ ہم جو بھی بہتری کی کوشش کرتے رہیں اس کا مثبت نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوگا۔ ہم نے خود ہی اپنے ذہنوں میں ایک جج بٹھا دیا۔ وہ جج کام کرنے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیتا ہے کہ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک تو ہمیں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اس مرض سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے بشری تقاضوں کے مطابق مایوس ہو بھی گئے تو اسے اپنے تک محدود رکھیں، اسے مت پھیلائیں، تاکہ دوسروں کی موٹیویشن بند نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود متحرک ہوں تو بہتر، نہ ہو سکے تو کم از کم دوسروں کو تحریک دلائیں، اور جو فعال شہری بننا چاہتا ہے اسے نا امیدی کی طرف مت لائیں۔ ہم ان پٹ، تجویز اور سفارش، اس کی اہمیت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کے کارکنوں کا ان پٹ بند ہو جائے، وہ ادارہ تھوڑے عرصے بعد کولیپس ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال معاشروں کا ہے، حکومتوں کا ہے۔ عوام کا ان پٹ اگر ختم ہو جائے، وہ بے حس ہو جائیں، لا تعلق کر بیٹھیں اپنے آپ کو اور مایوس ہو جائیں، تو وہ معاشرے بھی بتدریج تباہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔
ان پٹ کی اہمیت کا اندازہ ایک چھوٹے سے دلچسپ واقعے سے لگا لیں کہ 19ویں صدی کے اواخر میں جب ہندوستان میں انگریز سرکار نے ریلوے سروس شروع کی تو ریلوے اسٹیشنوں پر واش رومز نہیں تھے۔ ایک سادہ سے شہری نے ریلوے حکام کو ایک خط لکھا ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہ وہ انگریزی پڑھ کر اس کی معصومیت پر ہنسی بھی آتی ہے، لیکن اس کی جو خلوص نیت ہے اس کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے یہی گوش گزار کیا کہ جب سینکڑوں ہزاروں افراد کا ان ریلوے اسٹیشنوں پر آنا جانا رہتا ہے تو آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کیوں نہیں رکھا کہ ان ریلوے اسٹیشنوں پر قضائے حاجت کی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان کے ایک شہر کے ریلوے عجائب گھر میں وہ خط آج بھی موجود ہے۔ وہ اس شخص کی خدمت کا اعتراف ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے مستقبل کی نسلوں کو کہ ان پٹ کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ آپ جیسا بھی لکھنا جانتے ہوں، جیسا بھی بولنا جانتے ہوں، تجویز ضرور دیں۔ فوراً عمل نہیں ہوگا، چند برس بعد ہو جائے گا، کچھ سالوں بعد ہو جائے گا، کچھ مہینوں بعد ہو جائے گا، لیکن ہوگا صحیح۔ آپ اس سے مستفید نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے آپ کی آنے والی نسلیں مستفید ہو جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ کنویں ایسے کھودیں جن کا پانی آپ نے نہیں پینا، کچھ ایسے درخت ضرور لگائیں کہ جن کے سائے میں بیٹھنا شاید آپ کو نصیب نہ ہو، آپ کے مقدر میں نہ ہو، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں اس میں بیٹھ سکیں گی۔ اب واپس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 3 امراض، بے حسی، لا تعلقی، مایوسی۔ بے حسی کا آپ خود جائزہ لینا شروع کر دیں اپنے آپ سے کہ اگر آپ گھر سے نکل کر اپنی ورک پلیس تک جاتے ہیں، راستے میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی خرابیاں جنہیں آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جل کڑ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کا ذکر کر دیتے ہیں اور بس آپ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ اس میں آپ کا کردار کیا ہے۔ لا تعلقی شدید خود غرضی کی نشانی ہے۔ ایسی خود غرضی معاشرے میں جنم لے جائے تو وہ معاشرے بھی ترقی نہیں کیا کرتے۔ یہ جتنے ممالک کا میں نے ذکر کیا، ان سب میں عمومی طور پر شہری کا رویہ آج یہی ہو چکا ہے کہ دوسروں پر، اداروں پر، افراد پر، حکومتوں پر تھوڑی دیر تنقید کر کے اپنا غصہ نکال لیا، دل کی بڑاس نکال لی، لیکن عملاً کچھ نہیں کیا۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہا، اخلاقی ذمہ داریاں بھی اور قانونی ذمہ داریاں بھی۔ مایوسی اس کا تو کیا ہے، وہ تو اب ایک یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناقابل علاج مرض بن چکا ہو، لیکن ہم نے اسی کا علاج بھی دریافت کرنا ہے۔ دیکھیں، آسان سی مثال ہے، آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، بینک، ڈاکخانہ، واپڈا، محکمہ سوئی گیس ہے، محکمہ پولیس، کوئی بھی وہ ادارہ جس سے آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے، آپ غور سے دیکھیں وہاں پر ایک شکایات بکس ضرور پڑا ہوگا، کمپلینٹ بکس۔ وہ کمپلینٹ بکس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا پیٹ بھرے، لیکن عجیب سی بات ہے، اس کمپلینٹ بکس کو، اس شکایات کے ڈبے کو 2 ماہ بعد، 1 ماہ بعد جب کھولا جاتا ہے تو وہ دہائی دے رہا ہوتا ہے اور آپ کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل خالی بکس دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تمام شہری اس صورتحال سے خوش اور مطمئن ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کاغذ قلم جیب میں رکھیں، ایک سطر لکھ کر اس میں ڈال ضرور دیں کہ بطور شہری آپ نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے اس کی تعریف میں ایک جملہ لکھ دیں، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں اس کا اندراج ضرور کر دیں۔ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ اس ادارے کو ای میل کر سکتے ہیں۔ ان پٹ دینا بند کبھی مت کریں۔ یہ کام نوجوان لوگ، طلبہ و طالبات بآسانی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ادارے سے اگر کوئی شکایت ہے، 3-4 لڑکوں کا، نوجوانوں کا ایک گروپ بن جائے، جہاں 4-5 نوجوانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے تو بڑی فطری سی بات ہے، کچھ پیسو لوگ ہوتے ہیں تو ایک دلیر ضرور ہوتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ درخواست دینے کی ہمت اور اخلاقی جرات رکھتا ہے۔ ایک نوجوان درخواست دے دے، اپنے کوائف بھی ظاہر کر دے، جو ساتھ دوسرے 4 یا 5 نوجوان اس کے ساتھی ہوں وہ اپنے کوائف کو بے شک پوشیدہ رکھ لیں، لیکن مسئلہ بیان کر دیں۔ آپ بتائیں کہ اگر ایسے 10 نوجوانوں کا ایک گروپ ہو جائے، ایک ادارے میں 50 درخواست روزانہ بھیج دے، تو کیا آپ کے خیال میں اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟
یہ وہ اعلیٰ حکام، یہ افسران، بیوروکریٹ جو آپ کو بظاہر بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، یقین کریں یہ بہت ہی کمزور اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں۔ عزت نفس کی حفاظت تو ایک جبلت ہے، یہ لوگ وہ بھی مجروح کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لوگ اپنی نوکریوں کو کبھی داؤ پر نہیں لگائیں گے، اپنی ریپوٹیشن، شہرت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دور دراز تبادلوں، جبری ریٹائرمنٹ اور جو ڈپارٹمنٹل قسم کی سزائیں ہیں ان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں اگر کسی ایک افسر نے 100 درخواست نظر انداز کر دی تو یہ ایسی خبر ہوگی جو ذرائع ابلاغ سے کبھی نہیں چھپ سکے گی، یہ پوشیدہ نہیں رہ سکے گی، یقین کریں۔ اسی طرح اگر 200 درخواست ہو جائے، اسی ادارے کے جو نچلے درجے کے ملازمین ہیں وہ خود دہائی دینے لگ جائیں گے کہ ہمارے اعلیٰ حکام نے اس مہینے 100 درخواستوں کو نظر انداز کر دیا، اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس پر کوئی کارروائی کریں۔ تو اس کو شروع تو کیا جائے۔ اب صرف چھپر ہوٹلوں پر، کافی ہاؤسز میں، چائے خانوں میں بیٹھ کر حکومتوں کو ڈسکس کر دینا، تنقید کر دینا، تو جتنے لوگوں سے آپ کو شکایت ہے ان کی ایک فہرست بنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیا اپنا نام بھی اس میں شامل کیا ہے، کیا آپ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ اگر اپنا نام شامل نہیں کیا تو اس فہرست میں اپنا نام بھی درج کر لیں، بلکہ اسے سر فہرست لے آئیں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار میں ہوں، کہ میں نے آج سڑک پر ایک ڈھکن کو مین ہول کو ڈھکن کے بغیر دیکھا جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ تھا، میں پاس سے گزر گیا، تو کیا میں نے عملاً کچھ کیا؟ صرف کوستا رہا، جلتا رہا، یا کاغذ پر لکھ کر یا ای میل کر کے بھی کچھ کیا؟ میں ہسپتال گیا، ڈاکخانہ گیا، بینک گیا، کسی ادارے میں گیا، میں نے وہاں کیا دیکھا؟ کیا میں نے اپنا ان پٹ دیا؟ ان پٹ دینا شروع کر دیں، اس کے اثرات آپ کو 1 سال بعد مل جائیں گے، 2 سال بعد مل جائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ، ہم لوگ عموماً حکومتوں پر یعنی اراکین پارلیمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ شکایات ہمیں سرکاری اہلکاروں سے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کو آپ اعتماد میں لیں، جب کسی افسر کے خلاف کوئی درخواست لکھیں اپنے کسی کام کے لیے، اس کے ساتھ لکھیں کہ اس کی کاپی متعلقہ رکن پارلیمنٹ کو بھی دی جا رہی ہے، اس کی کاپی متعلقہ وزیر کو بھی دی جا رہی ہے، اور کسی اخبار یا کسی نیوز چینل کو بھی دی جا رہی ہے۔ یہ لکھنا ضروری ہے، یہ صرف لکھنا نہیں بلکہ یہ عملاً بھی کرنا ہے۔ اس طرح کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یقین کریں اگر یہ ہر شہر میں، خصوصاً بڑے شہروں میں شروع ہو جائے، 20 نوجوانوں کے، 100 نوجوانوں کو گروپ ہوں، 5 درخواستیں ہر ادارے میں جائیں، ان کے کمپلینٹ باکس میں، ان کے کسی متعلقہ فرد سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں، وہ شکایات کے ڈبے آپ کے لیے لگائے گئے ہیں کہ خدا را ان کا پیٹ بھریں۔ آپ اس کے اثرات 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ ڈبے خالی رہیں گے تو قدرت بھی پھر یہی کہے گی کہ ٹھیک ہے، جب یہ خوش ہیں تو ایسے ہی رکھا جائے، حکومتیں بھی مطمئن رہیں گی، سرکاری اہلکار بھی مطمئن ہی رہیں گے۔ دوسرا پہلو، جب کوئی کام ہو جائے تو پھر خدمات کا اعتراف ضرور کریں۔ خدمات کا اعتراف نہ کرنے والا اور تعریف نہ کرنے والا بخیل ہوتا ہے، اور قدرت کو بھی بخل پسند نہیں۔ جب کوئی آپ سے تعاون کرنے لگ جائے تو اس کے لیے تعریفی کلمات بھی کہیں، زبان سے بھی اور لکھ کر بھی۔ اس کے اثرات انشاءاللہ سامنے آنا شروع ہوں گے اور بڑے حیرت انگیز۔ دوسرے، آپ کو یہ احساس شدت سے ہونے لگے گا کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے ان خرابیوں کا ذمہ دار میں بھی ہوں۔ معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ میں ہی ہوں۔ اگر میں اپنا بھلا خود نہیں چاہ رہا تو باہر سے کوئی قوت آ کر تو ایسا کر نہیں سکتی۔ دوسرے، اپنے جو تلخ تجربات ہیں، جو مایوسی پر مبنی ہیں، انہیں مت شیئر کریں، اپنے تک رکھیں۔ اچھے تجربات بیان کر کے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ ہاں، ہم نے فلاں دفتر میں ایک اعلیٰ افسر تک فلاں معاملہ جو ہے اس کی نشاندہی کی، ہم صرف 10 افراد تھے، ہم نے 10 درخواستیں دی اور 10 روز بعد، 15 روز بعد کام ہو گیا۔ دوسرا سن کر کہے گا کہ چلیں میں بھی اس کو آزما کر دیکھوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اپنے اندر سے بے حسی، لا تعلقی، مایوسی کو ختم کر دیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، قومی جرم ہے۔ خدا را اس جرم سے باز آ جائیں اور اپنے معاشروں کو تبدیل کر لیں۔ روزمرہ زندگی سے، معاملات سے تعلق رکھنے والے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، ٹریفک،
ہسپتال، ڈاکخانہ، خصوصاً بلدیہ، اسکول، ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کو اب ایک فن سمجھ کر، مہم سمجھ کر شروع کر دیں۔ میں لفظ ان پٹ پر بہت زور دے رہا ہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو پر بھی فیڈ بیک ضرور دیں کہ مزید بہتری کیا ہو سکتی ہے، کن کن معاملات میں ہو سکتی ہے۔ میں نے 3 امراض کی نشاندہی کی ہے، آپ بتائیں کہ کیا کوئی چوتھا مرض بھی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ 3 ہی امراض ہیں: بے حسی، لا تعلقی اور مایوسی۔ مایوسی کیا ہے؟ انجانہ خوف ہے۔ خوف ہے لیکن انجانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں اخلاقی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایسے وسائل نہیں، واقعی کچھ سنجیدہ معاملات، مسائل ہیں، آپ گمنام درخواستیں دے دیں، نشاندہی تو کر دیں کسی مسئلے کی، پھر آپ دیکھیں کہ مسائل کس طرح حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا بھی منتظر رہوں گا اور ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز سامعین،